ہماری شروعات ہوئی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، اور اس کے بعد ہمارے خالق نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وقت جب ان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے کہہ دیا کہ اب میری ہدایت تمہارے پاس ہمیشہ آتی رہے گی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فیوچر کنٹینیوس ٹینس، ہمیشہ آتی رہے گی۔ ہاں، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، تو مسلسل آتی رہے گی۔ مطلب آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئی، وہاں سے جتنے بھی پیغمبر آئے سب یہ ہدایت لے کے آتے رہے۔ کیا ہدایت لے کے آتے رہے؟ اپنے رب کو مت بھولو، جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو مت بھولو۔ اس کو بھولو گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ میں کہاں ہوں، میں کس لیے یہاں آیا ہوں، یہ بھول جاؤ گے۔ اور جب یہ بھول جاؤ گے تو تمہیں کرنا کیا یہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پھر کیا کرو گے؟ کاپی کرو گے، بازو والا جو کر رہا ہے، سامنے والا جو کر رہا ہے وہ کرنے لگو گے۔ ہو سکتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تم بھی غلط کرنے لگو گے۔ تو سب سے پہلے جب صبح اٹھنا ہے تو اپنے مالک کا نام لینا ہے کہ تمام تعریف اس کی جس نے ہمیں دوبارہ میری زندگی دے دی۔ جب ہم سوتے ہیں نا، سونے اور مرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جو سوتا ہے اس کی روح کو مالک واپس دے دیتا ہے اور مرنے والے کی واپس نہیں دیتا۔ تو ہم جب سو کے اٹھتے ہیں، جب اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے مجھے واپس دے دیا روح، تیرا شکر ہے۔ اگر یہ شکر نہیں ادا کریں گے ہم تو ہماری زندگی کہاں جائے گی؟ دنیا کے پیچھے چلی جائے گی۔ اٹھتے ہی ہم جب شکر ادا کر دیں گے تو پھر ہمیشہ ہم دن بھر ہمیں کیا کرنا ہے یہ اسی وقت ہمارا مائنڈ کیچ اپ کر لیتا ہے۔ مائنڈ اتنا پاورفل بنایا ہے آج سائنس نے، آج جو ہے تو ٹیرا بائٹ ٹیٹرا بائٹ میں اس کا کیلکولیشن کیا گیا میموری کو، تو معلوم پڑا یہ جو دماغ ہے اس کی پاور کتنی ہے پتہ ہے؟ اگر اس سائز کا کمپیوٹر اگر بنائے گی، یہ 32 GB 64 GB کا فون بنایا گیا، اگر اس پاور کا اگر کمپیوٹر بنایا جائے گا تو پورے گلوب ہے، پوری زمین جو ہے نا اس کی اتنی بڑی سائز لگے گی۔ یہ مالک نے ہم کو فری میں دے دیا ہے نا، اس لیے دیا۔ اس کو پہچانو، اس کی پہچان کرواؤ۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا جواب کہاں سے دیں گے ہم؟ آج ہم یہ 16 GB اور 32 GB 64 GB کے لینے جاتے ہیں تو ہم کو اس کو لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو فری میں دے دیا، اور اس کی پاور کتنی بتائی؟ 10⁻24 کیلکولیٹ۔ جو لوگ پڑھے ہیں نا وہ کمپیوٹر وہ جانتے ہیں اس کی پاور کتنی ہے۔ تو اتنی نعمتیں جو دی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمت گننے لگو گے نا، کتنی نعمت دی ہے، 1 2 3 گنتے گنتے عمر ختم ہو جائے گی، تمہارا ملک الموت آئے گا، تمہاری روح لے کے چلا جائے گا۔ تو گنو مت، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ دیا، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر یہ کرو گے، شکریہ ادا کرو گے تو ہی کامیاب ہو پاؤ گے۔ اور اگر دن بھر میں ایک بھی لفظ ناشکری کا کیا، ارے آج تو یہ ہوا ہے نا، یہ جملہ آیا تو سمجھ لو تمہارا اینٹینا غلط میسج کیچ اپ کر رہا ہے اور تم غلط ٹریک پہ جا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جو ہے، دنیا یہ جو بنی ہے، یہ دنیا میں کریشن پلان ہے گاڈ کا، اللہ کا، نرنکار کا۔ اس نے ایک پلان کے تحت بنایا، اس کی پلاننگ چل رہی ہے، اور یہ سب لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جس کو جب جانا ہے جا رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پیریڈ میں ہمیں ایسا کام کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں مکتی پا جائیں۔ بس ہر روز اسی چیز کو دھیان میں رکھنا ہے اور سچائی کو خود تلاش کرنا ہے۔ کیوں اتنا بڑا کمپیوٹر دیا اوپر والے نے، پھر دل دیا جو سچائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے۔ ابھی کچھ لوگ ہمارے بھائی آدرشی بھائی یہ پوچھ رہے تھے، تو ان کو بھی میں عربی کی کچھ الفاظ بتا رہا تھا، تو اس میں میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اندر نور دیا ہے اوپر والے نے پیدا کرنے سے پہلے ہم کو دے دیا ہے نا، اور ہم پیدا ہوتے ہی وہ لے کر آتے ہیں۔ ہر انسان، ہر جتنے بھی انسان ہے کسی بھی مذہب کے ہو، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا نور لے کے آتے ہیں، اور اس میں حق اور باطل کو پہچاننے کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نور کو کمزور کرتے جاتے ہیں۔ جیسے دیا ہوتا ہے نا، دیے کو اور باتی باریک کر اور کمزور اور کمزور اور کمزور، پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہمیں اپنے نور کو مضبوط کرنا ہے، اور جتنا اپنے نور کو ہم مضبوط کریں گے، ہم اتنا ہی زیادہ اس دنیا کو ہم سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر پہچان جائیں گے
کہ اس یہ کیا چاہ رہا ہے. یہ ہمارے دل کے اندر کا نور مضبوط کرنے کی بات ہے. تو یہ ہمارے پاس موجود ہے, یہ نعمت لے کر پیدا ہوئے ہیں ہم, لیکن ہم اس کو پہچان نہیں رہے ہیں, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کریں گے نہیں, تو آخر یہ زندگی جیسے برف پگھلتی ہے ختم ہو جائے گی, اور ختم ہونے کے بعد دا اینڈ آئے گا, اور اس وقت ہمیں جب ملک الموت لے کر جائے گا تو پھر کھڑے ہو کر ایک ایک کا الگ الگ حساب لیا جائے گا. آج گروپ میں جی رہے ہیں, آج ہم فیملی ایک گروپ ہے, ہمارا سوسائٹی ایک گروپ ہے, ہمارا شہر ایک گروپ ہے, ہمارا ملک ایک گروپ ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹی ایک گروپ ہے, پتہ نہیں کتنے گروپ ہے, لیکن وہاں کوئی گروپ نہیں ہوگا. وہاں جب حساب ہوگا نا تو بتا تو پیدا کیا تھا, تجھے میں نے یہ نعمت دی تھی, نعمت گنائے گا مالک, اور پوچھے گا تم نے کیا کیا وہاں پر, تو یہ جواب بڑا بھاری پڑے گا. اور اس کی تیاری آج سے نہیں کی اگر, اور آج سے سوچ کر ہم نے اپنی زندگی کو پلان نہیں کیا کہ ہمیں کہاں لگانا ہے, تو یقین مانو وہ زندگی ایسے ہی گھل جائے گی بنا کچھ کرے. جیسے برف رکھو نا, بیچنے والا وہ جو برف رکھتا ہے اور وہ شام تک پگھل جاتا ہے, کوئی 2 گھنٹے میں پگھل جاتا ہے, جیسی گرمی ہوگی نا تو 2 گھنٹے میں پگھل جائے گا. تو بس ایسی ہی زندگی ہے. تو یہ جو قرآن کا پیغام میں نے دیا ہے کہ میری ہدایت آتی رہے گی, تو یہ ہدایت ہر مذہب میں موجود ہے. ہر مذہب میں کے بعد آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن اور حدیث 2 شکل میں موجود ہے. تو ہمیں وہ گیان تک پہنچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور عمل کرتے کرتے جب ہم عمل کرنے لگیں گے تو ہمیں انٹرنل سیٹسفیکشن جو بولتے ہیں نا وہ ملے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اور نہیں کرو گے نا تو اندر سے کچوکے لگائے گا. کسی کو جب جھوٹ بولتے ہو نا تو اندر سے کچوکے لگاتا ہے, وہ کیا ہے, وہ اللہ کا نور ہے, اس کے سب کانشیس مائنڈ بولتے ہیں. اسی کو پہچاننا ہے, اسی کو بڑھانا ہے, اور اتنا بڑھانا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں صاف نظر آنے لگے یہ کیا ہے. بس یہی ہے پیغام, یہی ہر نبی کا پیغام ہے, اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور یہی بات ہر دیوبانی میں بھی لکھی گئی ہے, جو ہے نا نفرت کی گہری کھائی ہے اور پل بنانا ہے. تو ہم پل بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, ہم سوچ رہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے گھر میں بند ہے, بس میرے گھر میں کھانا آ گیا نا, بس میں شام تک گھر ہی میں رہوں گا. تو یہ ہم اگر گھر میں رہیں گے تو پل نہیں بنے گا, ہمیں باہر نکلنا پڑے گا, سامنے والے سے انٹریکشن کرنا پڑے گا, اس کا مسئلہ پوچھنا پڑے گا, اس کا مسئلہ حل کر سکتے تو حل کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو یہ پل نہیں بنے گا. اور جب پل نہیں بنے گا تو بنا پل کے نہ دنیا میں جی سکتے ہیں اور نہ ہم جہنم کو پار کر سکتے ہیں. جہنم کے اوپر بھی پل ہے, تو جہنم کے اوپر پل کیا رہے گا, ہمارے عمل کا جو ہوگی نا, ہمارے عمل کی کرنٹ چلے گی وہاں. کرنٹ سے پاور کے بنا جیسے چلتی رہی نا گاڑی, تو ہمارے عمل جتنے ہوں گے تو پل سے رات پر پار ہوں گے. تو بس یہی 2 چیز کہنا ہے, پہلے رب کو پہچانو اور پھر رب کے لیے اپنی زندگی کو ڈھالو. تو ہم جب اللہ کے پاس, خالق کے پاس, نرنکار کے پاس پہنچیں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ میری جو زندگی تھی میں نے تیرے لیے لگائی تھی. اور نہیں لگائیں گے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اور اس وقت یعنی کہتا ہے نا, قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. جس نے ساری زندگی مالک کو نہیں پہچانا, وہ مرنے کے ٹائم کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا. کیوں؟ کیونکہ مرنے سے پہلے اسے سب دکھ جاتا ہے میں نے کیا کیا. جب موت آتی ہے نا تو موت پہلے آنے سے پہلے جو ہے نا پوری روح یہاں پہ سمٹ جاتی ہے, اور اس وقت انسان کو اپنی پوری زندگی فاسٹ فارورڈ فلم کے جیسے دکھتی ہے. میں پیدا ہوا, میں بچپن تھا, میں یہ بولا, یہ سنا, یہ بولا, یہ کیا, وہ کیا, پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے. اور لیکن اس وقت وہ واپس آ کے اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عمل کو سدھار سکے.